بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سورہ ہود کی تفسیر چل رہی ہے جس میں 35 آیات تک ہو چکی ہے تفسیر۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 سورہ ہود کی یہاں سے ہم تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ آج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا تفصیلی تذکرہ آیات کی روشنی میں آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھ کر غور توجہ سے سنیں اور دوسروں تک کے اس کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا
کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ان پر اعتراضات کیا کرتی تھی، انہیں اعتراضات کے جواب دیے گئے، جیسے کہ عام طور پر یہ بات سب کو معلوم ہے تقریباً کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قریباً 1000 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اصلاح کا اور ان تک دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت پہنچانے کا کام لمبی مدت تک کیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت تکلیفیں بھی پہنچائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اتنے پتھر مارتی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش آتا تو دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ بے وقوف ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ کر ان کا گلا ایسا زبردست طریقے سے گھونٹتی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش آتا تو پھر دعا کرتے کہ الہی میری قوم کو معاف فرما دے، وہ نادان ہیں۔ لیکن جب قوم کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی اور قوم کے ہاتھ سے دکھ اور تکلیفیں مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچتی رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میری قوم میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی حالت زار اللہ کے سامنے پیش کی۔ سورہ نوح میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اب دعا کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، بلایا، لیکن وہ میری بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، صرف بھاگتے ہی رہتے ہیں، میری بات سننے کے حق میں بالکل نہیں رہتے۔ اور پھر اتنی لمبی مدت تک محنت کرنے کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعا آئی، رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے رب ان لوگوں کے جھٹلانے کے مقابلے میں آپ میری مدد کر دیجیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ یہاں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نوح اب ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان کے دلوں پر ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنیاد پر
ان کی مکاریوں کی بنا پر ہم مہر لگا چکے ہیں، اس لیے اب تم غم مت کرو، ان میں سے کوئی بھی ایمان قبول نہیں کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ اور دوسری یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی وحی کے ذریعے سے کہ اب ہم اس قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے اب آپ ایک کشتی تیار کرو جس میں آپ کے گھر والے اور جو لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ سب سوار ہو جائیں، ہم کشتی میں سوار ہونے والوں کو نجات دیں گے اور باقی سب کو ہم اپنے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں کشتی بنانا شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کا ہنر جانتے نہیں تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ یا اللہ میں کیسے کشتی بناؤں، میں تو جانتا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت جبریل نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کشتی بنانے اور کشتی کے لیے جتنی چیزیں لگتی ہیں ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ مفسرین کہتے ہیں الگ الگ روایات کے مطابق کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے لکڑی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے درخت لگائے سار کے، بعض نے کہا کہ ساگوان کے درخت لگائے، چاہے جو بھی ہو 20 سال تک کے وہ درخت بڑھتے رہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا، اس کے تختے بنائے، اس کو سکھایا، اس طرح کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں 40 سال لگے، اور بعض روایت میں کہا گیا کہ 100 سال حضرت نوح علیہ السلام کو لگے کشتی بنانے میں۔ تاریخی روایات میں اس کشتی کی لمبائی چوڑائی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ بتلاتے ہیں کہ وہ 300 گز لمبی کشتی تھی اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی، 30 گز وہ اونچی تھی، 3 منزلیں اس کے اندر بنائی گئی تھی، اور عام طور پر جس طرح سے گھروں وغیرہ کے اندر روشن دان کھڑکیاں وغیرہ بنتی ہیں، اسی طرح دائیں بائیں اس کشتی کے اندر کھڑکیاں بھی بنائی گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح سے وحی خداوندی کے روشنی میں ایک کشتی بنائی ایک لمبی مدت میں۔ معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں کشتی بنانے والے، اور یہی نہیں بلکہ بعض اسلاف سے یہ نقل کیا گیا ہے، ہمارے بڑے گزرے ہوئے علماء کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، تفاسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کی ابتدا اللہ نے وحی کی روشنی میں اپنے پیغمبروں سے کروائی ہے، پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اس کے اندر اضافے اور اس کے اندر سہولتیں مختلف زمانوں کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی ہے اس کا اکثر جو اس کا حصہ تھا وہ زمین کی آبادی کے متعلق
اور مختلف ضروریات پوری کرنے کے متعلق تھا اس کا اکثر حصہ۔ چنانچہ سر سید صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں بنا لی ہیں، لیکن مدار کار ہر قسم کی گاڑیوں کا پہیے پر ہی رہا ہے۔ ساری گاڑیاں آخر پہیے پر ہی چلتی ہیں، چکے پر ہی چلتی ہیں۔ اب چاہے وہ بیل گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو یا بڑی بڑی بسیں اور ٹرک ہو یا ریل ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر قسم کی ساری گاڑیوں کا مدار چکے پر ہے، پہیے پر ہے۔ اس لیے سب سے بڑا موجد گاڑیوں کا وہ شخص ہے جس نے پہلا پہیہ ایجاد کیا، کہ دنیا بھر کی ساری مشینریوں کی روح پہیہ ہے، اور معلوم ہو چکا ہے وحی کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کہ یہ ایجاد سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ تو ایسی بہت سی چیزوں کی ایجاد انبیاء علیہ السلام نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ یعنی کشتی بنانے کی ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہیں، اور وہ قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے وہ حضرت نوح کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پوچھتے آ کر حضرت نوح سے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی کشتی دیکھی نہیں تھی، سفینہ دیکھا نہیں تھا، تو پوچھتے آ کر کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے میں ایک گھر بنا رہا ہوں جس میں ہم سب سوار ہوں گے، وہ پانی پر چلے گا اور پوری دنیا میں پانی بھر جائے گا، جو میری مانے گا وہ اس گھر کے اندر رہ کر محفوظ ہوگا، اور جو میری نہیں مانے گا وہ اس پانی میں ڈوب کر ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یعنی جو میری بات نہیں مان رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ سیلاب کی صورت میں آنے والا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہو؟ لو جی، ابھی تک ہم کو ہدایت کی اور توحید کی اور فلاں کی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے تھے، اور اب یہ نبی سے اچانک بڑھئی بن گئے، کشتی بنانے لگے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر ہوگا جو کشتی جو پانی پر چلے گا۔ کسی نے تھوڑی دیکھا ہے کہ پانی پر گھر چلے، اور یہ کہاں بنا رہے ہو؟ جس جگہ پر پانی کا قحط پڑا ہوا ہے، یہاں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا 3 منزلہ یہ گھر یہ پانی کے اوپر چلے گا، اتنا پانی کہاں تمہیں ملنے والا ہے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 38 کے اندر دیکھیں، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ یعنی ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عذاب تمہارے سر پر آ چکا ہے اور تمہیں دل لگی سوجھی ہوئی ہے، تم ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو، ابھی بھی تمہاری ہیکڑی نکلی نہیں ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ 39ویں آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔
عذاب آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر بھاگتے پھرو گے، پھر وہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ بنا کر، کشتی بنا کر تیار کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب آ گیا۔ اس کی کیا شکل تھی؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ یہاں حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ تنور ابلنے کی بات یہاں پر کی گئی۔ تنور کے کئی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ زمین کے بلند حصے کو بھی تنور کہا جاتا ہے، اور جس چولہے میں روٹی پکائی جاتی ہے اس کو بھی تنور کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جس تنور کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تنور وہ تھا جو کوفہ کی مسجد کے باہر ایک دروازے کے سامنے لگا ہوا تھا، جو وراثت میں چلتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کی وراثت میں چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا۔ کوفہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جامع مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے دروازے پر وہ تنور لگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، جب اس تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ ہمارا عذاب اب شروع ہو رہا ہے، لہذا جتنے لوگ تمہارے گھر کے تم پر ایمان لائے ہوں اور جو دوسرے ایمان لائے ہوں ان سب کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا۔ اسی تفسیر کو، اسی معنی کو اکثر مفسرین نے بہتر مانا ہے، ورنہ تنور کے بہت سے اور بھی، تنور کے معنی میں اور بھی دیگر مفسرین کے بہت سے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال تو وہ تنور میں سے جب پانی نکلا جس میں روٹی بنائی جاتی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب عذاب آ رہا ہے، چنانچہ اپنے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر 3 درجات، 3 منزلیں بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سب سے نچلے درجے میں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ان جانوروں کو رکھا تھا جو نر اور مادہ کی جوڑ سے پیدا ہوتے ہیں، نر اور مادہ کے ملنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، گدھا، گھوڑا، یہ سارے جانور رکھے تھے۔ پانی کے جانوروں کو تو رکھنے کا سوال ہی نہیں کہ پانی میں وہ زندہ رہیں گے، اور جو کیچڑ مٹی وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں، مچھر، پسو وغیرہ، ان کو بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پیدا ہو جائیں گے۔ جو انڈے سے یا نر اور مادہ کے جوڑ سے پیدا ہوتے ہیں جانور، وہ سارے جانور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے کشتی کے سب سے نچلے درجے میں رکھے، نچلی منزل میں رکھے۔ درمیان کی منزل میں وہ سارے لوگ سوار ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت کا نتیجہ تھے ایمان والوں کی شکل میں۔ اس میں کون تھے؟ 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حام، سام، یافس، جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے 20 دوسرے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 80 لوگ تھے کل، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 82 لوگ تھے، یعنی 80 یا 82 لوگ یہ سارے کی سارے کشتی میں بیچ کی منزل میں سوار ہوئے، اور اوپر کے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں کو بھی سوار کر لیا۔ یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور بسم اللہ کہی تو کشتی جو ہے وہ
پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئی، یہ سفینہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اب آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی یعنی رکنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جب زمین سے بھی پانی اگلا اور آسمان نے بھی خوب زبردست پانی برسایا، گویا کہ آسمان نے پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین نے دہانے کھول دیے ہوں پانی کے، تو پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی گویا کہ نظر آنے لگا۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسے لاٹ جو پانی کی آتی تھی ان کے درمیان میں سے چلی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہو بسم اللہ، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی۔ یہ اصل حقیقت ہے سارے کائنات کی کہ ہر چیز چلتی تو اللہ کے نام سے ہے، رکتی وہ اللہ کے نام سے ہے۔ اہل دنیا اس میں چاہے اپنی کتنی ہی دماغ فاشی کر لیں اور اس کے اندر کتنا ہی یہ کہہ لیں کہ یہ ایجاد ہم نے کی ہے، فلاں چیز ہم نے بنائی، ہم نے نکالی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے اور مومن اور کافر کے درمیان کا واضح فرق یہ ہے کہ اللہ کا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ہماری طاقتوں سے ہو رہا ہے، ہماری ذہانتوں سے ہو رہا ہے، یا ہماری ایجادات ہیں۔ غور تو کیجئے کہ آپ چاہیں جو کچھ بنا لیں اور دنیا چاہے جتنی ترقی کر لیں، لیکن رب کے بنائے ہوئے مادوں سے آگے تو نہیں جا سکتی۔ ہر مشنری جو بنائی جاتی ہے اس کے کچے مادے، اس کا کچا مٹیریل جو ہوتا ہے، لوہا، المونیم اور فلاں چنا، تو سارے کے سارے مٹیریل وہ اللہ کی زمین سے ہی نکلتے ہیں، اسی زمین سے نکلتے ہیں۔ ساری دنیا پوری کوشش کر کے اس مٹی کا ایک ذرہ اپنے طریقے سے الگ بنا کر نہیں بتا سکتی، تو کہاں یہ کچے اور خام مادے یعنی کہ کچے مٹیریل بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان کل پرزوں کو جوڑ کر کوئی مشنری تم بنا کر پیش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری ایجاد ہے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس ذہن و دماغ کا تم نے اس مشنری کے بنانے میں استعمال کیا ہے، اس کو سوچنے، سمجھنے اور ان ساری چیزوں کو جوڑنے کی طاقت اور قوت اور یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ تو تم اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتے۔ جو دماغ تم لگا رہے ہو، جو سوچ و فکر اور جو صلاحیتیں اس کے اوپر لگا کر کے اس کو بنا رہے ہو، یہ کس نے دی؟ یہ بھی تو آخر اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ تو تم خود اپنی جانب سے نہیں بنا کر لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اصل حقیقت سب کے سامنے بیان کی، کہو بسم اللہ، اسی اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اسی کے نام سے یہ رکے گی، مجرہا کہ یہ چلے گی اللہ کے نام سے، وہ مرساہا اور رکے گی اسی کے یعنی اللہ کے نام سے۔
بہرحال سارے سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی، پہاڑوں جیسی موجیں آ رہی ہیں اور اس میں سے کشتی نکل رہی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موجیں اتنی اونچی تھی اور پانی اتنا اونچا اٹھا تھا زمین سے کہ جتنے پہاڑ تھے ان تمام پہاڑوں سے 10 گز اوپر پانی نظر آ رہا تھا، اور بعض نے کہا کہ 40 گز اوپر جتنے پہاڑ تھے ان تمام پہاڑوں سے 40 گز اونچا پانی تھا۔ یہ کشتی اس میں سے چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ اپنے ایک بیٹے پر پڑی، جس کو اب تک کہ یہ شاید مومن سمجھ رہے تھے، لیکن یہ اندر سے کافروں کے ساتھ ساز باز کیے ہوئے تھا، دل کے اندر اس کے کفر بھرا ہوا تھا۔ اس کو دیکھا وہ ڈوب رہا ہے، موجوں کے تھپیڑے اس کو جو ہے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ کر سوار ہو جا، یعنی کلمہ پڑھ لے اور آ جا، اس میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، ہمارے ساتھ آ جا اور ان کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا، آپ میری فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ ظالم کس خیال میں پڑا ہوا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا۔ آج کوئی اونچی سے اونچی عمارت یا اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ بچنے کی صورت ایک ہی ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ لیکن وہ سوار نہیں ہوا، تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا نام بعض مفسرین نے یام ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ کنعان اس کا نام تھا۔ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، 3 حام، سام، یافث۔ یہ تینوں کی تینوں مسلمان ہو کر کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے۔ یہ جو تھا ایک یام یا کنعان، یہ حضرت نوح کے ساتھ سوار نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت نوح نے جب اس کو آواز دی تو وہ کیا کہنے لگا؟ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ معلوم ہوا یہاں سے کہ کسی کو بھی نسبی تعلق اللہ کے پاس بچا نہیں سکتا ہے، کسی کو بھی نسبی تعلق اللہ کے پاس بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے پاس نسبی رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اصل جو خیال ہے وہ ایمان لانے والوں کا ہے۔ اصل اللہ کے پاس جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا
اور سارا قصہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. جب سارے کے سارے ڈوب کر اس میں ہلاک ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زمین کو حکم ہو رہا ہے کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم ہو رہا ہے کہ اب پانی برسانا بند کر دے. چنانچہ زمین نے اپنا پانی نگل لیا، آسمان سے پانی برسنا تھم گیا، رک گیا. معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین بھی اللہ کے احکام کے مکلف ہیں. حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے حکم دیا ہے. حالانکہ ظاہر میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ غیر عقل والے ہیں، یہ ذی شعور نہیں ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے. لیکن ہماری نظر میں یہ شعور والے نہیں ہو سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ شعور والے ہیں. حقیقت یہی ہے. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. زمین نے پانی ابلنا چھوڑ دیا، پانی نگلنا شروع کر دیا، آسمان نے برسانا ختم کر دیا. روایات میں آیا ہے کہ یہ عذاب پانی کا جو چلا ہے وہ مسلسل 6 مہینے تک چلا ہے. 10 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے اور عذاب شروع ہوا تھا پانی کا. اور 10 محرم الحرام کو یہ عذاب ختم ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا، اور وہ کشتی جا کر کے جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری. جودی نامی پہاڑ پر. یہ پہاڑ آج بھی اسی نام سے قائم ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے اصلی وطن عراق میں موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینا کی سرحد پر ہے. یہ پہاڑ کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے اور اس کے دوسرے حصے کو ارارات کہا جاتا ہے. تو ایک لمبا سلسلہ ہے یہ پہاڑوں کا جو ایک ملک سے شروع ہو کر کے دوسرے ملک تک چلا جاتا ہے. 6 مہینے تک کے سفر کر کے کشتی یہ آ کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہری. یہ بھی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کشتی اسی طرح چلتے چلتے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے پاس بھی گئی اور اس کا 7 چکر لگا کر کے ایک طواف بھی اس نے مکمل کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی وہاں پر ٹھہری جودی پہاڑ پر 10 محرم الحرام کو، تو اس دن شکرانے کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور کشتی کے اندر جتنے آدمی آپ کے ساتھ سوار تھے ان سب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کشتی کے اندر جتنے جانور سوار تھے ان تمام نے بھی اس دن روزہ رکھا. چنانچہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ایک بڑی اہمیت رکھنے والی تاریخ ہے. بڑے بڑے واقعات انبیاء علیہ السلام کے اس تاریخ کو پیش آئے ہیں. رمضان المبارک کے جب روزے فرض نہیں تھے ابتدائے اسلام میں، اس وقت میں
عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا اور فرضیت کے ساتھ میں اس کو رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنت ہے اور ایک بڑا ثواب کا کام ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا۔ تو جودی پہاڑ پر آ کر کے وہ کشتی 10 محرم الحرام کو ٹھہری اور پھر وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نیچے اترے اور وہاں سے ایک دنیا کا نیا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا۔ اب دنیا کے اندر جتنی اولاد ہیں وہ ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اسی لیے تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آیات کی روشنی میں اور آگے سمجھتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے اس کافر بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ، آپ نے کہا ہے کہ میرے گھر والوں کو آپ ہلاک نہیں کریں گے، لہذا یہ میرے گھر والوں میں سے ہیں، اس کو آپ میرے ساتھ میری کشتی کے اندر سوار کر دیجئے، بچا دیجئے اس کو۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا عمل ناپاک ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس صرف اور صرف ایمانی رشتہ قبول ہے۔ اگر اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں پر کہنے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اسے ایمان کی توفیق دے کر بھی اس کو ہمارے ساتھ سوار کر سکتے ہیں۔ آپ جب اس کو ایمان کی توفیق دے دیں گے تو پھر آپ کا جو وعدہ ایمان والوں کو بچانے کا ہے وہ اس کے حق میں بھی پورا ہو جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہیں، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو جانا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اس کا عمل خراب ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے، اس لیے وہ تمہارے گھر والوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو وہ
ایمان والا ہو، یا وہ جائز کام کے لیے دعا ہو، حلال چیز کے لیے دعا ہو، ناجائز کام کے لیے یا جو کفر کی حالت میں مر چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ایک تو ناجائز کام کے لیے، حرام کام کے لیے دعا نہ کی جائے، اور دوسرے جس کے کفر کی حالت میں مرنے کا علم ہو اس کے لیے بھی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان رشتہ داری اگرچہ ہو سکتی ہے، لیکن دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر قبول نہیں ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد ہو، یہاں تک کہ نبی کی اولاد ہی ہونے کا شرف کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن دینی معاملات میں اس کے اس عالی نسب ہونے کا، نبی سے قرابت کے ہونے کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ دینی تمام معاملات میں مدار اصل میں ایمان اور تقوی پر ہوگا۔ جو صالح اور متقی ہے وہ اپنا ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ بیگانہ ہے دینی اعتبار سے۔ اگر دینی معاملات میں رشتہ داریوں کی رعایت ہوتی، لحاظ رکھنے کا حکم ہوتا، تو بدر اور احد کے میدانوں میں بھائی کی تلوار بھائی پر ہرگز نہیں چلتی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، کچھ ادھر ہو گئے تھے، کچھ ادھر ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ قرآن کی زبان میں اور اسلام کی نظر میں جو ایمان اور عمل صالح رکھنے والے ہیں وہ ایک برادری ہیں، ایک قوم ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح سے محروم ہیں وہ دوسری برادری ہے، اسلامی برادری کے وہ فرد نہیں ہو سکتے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ آج کل جو بہت سے زبان کے بنیاد پر قومیں بنا دی جاتی ہیں، یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر قومیں بنا دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ عرب برادری ہیں، وہ ہندوستان کی برادری کے لوگ ہیں، وہ فلاں قوم کے لوگ ہیں، سندھی قوم ہیں۔ یہ سب جو قومیتیں بنائی گئی زبان کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر یا رنگ اور روپ اور نقشے کی بنیاد پر، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کی نظر میں برادری اسلام کی اور کفر کی ہے۔ جتنے اہل اسلام ہیں وہ ایک برادری کے لوگ ہیں، اور جتنے غیر مومن ہیں وہ دوسری برادری کے لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ساری بات جو کی جا رہی ہیں، ایمان والوں کی ایک برادری اور غیر ایمان والوں کی دوسری برادری، یہ صرف دینی معاملات کے اعتبار سے ہے۔ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا رکھ رکھاؤ رکھنا، حسن معاشرت، حسن اخلاق، احسان، کرم اور سلوک کا معاملہ کرنا، وہ تو بالکل ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا معمول رہا ہے کہ وہ غیر ایمان والوں کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے رہے ہیں، اور کئی واقعات اس کے اوپر ثبوت ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے صاف اللہ نے کہہ دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک، کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو ایمان والا ہے وہ اصل نبی کا پیروکار ہے، وہ رشتہ دار بھی کہلانے کا حقدار ہے دینی اعتبار سے، اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کے ساتھ غیروں جیسا معاملہ دینی اعتبار سے کیا جائے گا، عذاب کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں گے، عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے ہی تنبیہ کی گئی اللہ کی طرف سے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے
میں ایسی بات کو آپ سے مانگنے سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اگر آپ نہیں بخشیں گے، آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے تو میرا بھی معاملہ انہی جیسا ہو جائے گا جو برباد ہو گئے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں مزے اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پڑے گا. سلامتی اور برکتوں کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے کیا گیا، اس میں اللہ نے قوموں کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اشارہ دیا یعنی اس طرف کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت تھوڑے ہیں لیکن ان کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہونے والی ہیں اور وہ دین حق پر قائم رہیں گی، اس لیے سلامتی اور برکتوں میں وہ بھی شریک رہیں گے. لیکن آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ کچھ قومیں ان کے نسل میں سے ایسی بھی آئیں گی جو دین حق پر قائم رہنے والی نہیں ہے، لہذا انہیں دنیا میں تھوڑے دن تک کے مزے اٹھانے کا موقع ملے گا اور پھر بعد میں ان کا بھی آخری انجام انہی کفار و مشرکین کی طرح سے ہوگا، یعنی وہ دنیا میں بھی یا آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ واقعہ نہیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ عرب کے جتنے مشرک اور قریش تھے اور اہل کتاب کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان تمام میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام نے کبھی کسی اہل کتاب کے پاس یعنی اہل تورات و اہل انجیل کے پاس بیٹھ کر کوئی چیز سیکھی بھی نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوا ہے. اس سے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی دلیل مضبوط ہوتی ہے کہ جب کوئی نہیں بتا سکتا نبی علیہ السلام کو، کسی کو یہ خبر نہیں، تو نبی علیہ السلام کے پاس سوائے وحی کے اور کسی ذریعے سے یہ بات نہیں آ سکتی. جب وحی آتی ہے تو آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحی کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک چیز جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس آیت کریمہ میں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا تھا اس سلسلے میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے تو صبر کریں اور دوسری یہ تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخری انجام حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں ہوا. یعنی حضرت نوح اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا اور باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستانے اور پریشان کرنے والوں کو ہلاک کر دیا.
اسی طرح اے نبی جی آپ کے بھی ساتھ معاملہ ہوگا، یا آپ کو ستائیں گے لیکن آپ صبر کریں، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو ان تمام کے اوپر غالب کر دیں گے اور ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا، آپ کا نام قیامت تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک کے مزید اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔